بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کے لیے ایک تفصیلی بحث ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں اجمالی چاہتے ہیں تو میں ابھی اشارہ کر دیتا ہوں، اور تفصیلی چاہتے ہیں تو اس کو میں پھر کل آپ کی خدمت بیان کر دوں۔ اس کی بحث تھوڑی سی دقیق ہے۔ گناہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے یہ بہت عجیب ہے۔ قرآن مجید نے گناہ کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے۔ اثم کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، ذم کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، سیئہ کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، خطیئہ کا لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا گیا، متعدد الفاظ۔ ابھی شب جمعہ آپ جب دعائے کمیل پڑھیں گے تو آغاز ہی میں کیا کلام پڑھتے ہیں، کیا جملے؟ اللہم اغفر لی۔ دیکھیں ہر گناہ کا اثر الگ ہے، نتیجہ الگ ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم۔ پروردگار تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں پامال ہو جاتی، عزتیں برباد ہو جاتی۔ اب سوچئے اللہ تو ستار العیوب ہے۔ جب اللہ ستار العیوب ہے اور مرید بھی ہے، صاحب ارادہ ہے اور اس کا ارادہ نافذ ہے، تو جب اللہ کا ارادہ نافذ ہے اور اللہ ستار والا، تو پھر کسی انسان کا گناہ آشکار ہونا تو اس کے ارادے کی نفی نہیں ہے۔ ہاں پھر کیوں انسان کا گناہ آشکار ہوتا ہے؟ کیونکہ خود خدا نے قانون رکھے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کا ارتکاب کرے تو پھر اس کے عیب آشکار ہو جائیں گے، اس کی عصمت، اس کی عزت تار تار ہو جائے گی۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ معصومین نے بیان کیے اور مولا متقیہ نے بیان کیا، پھر امام سجاد نے آ کر اس کی وضاحت کی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم۔ پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ یہ گناہ الگ الگ ہے، یہ امام چہارم نے آ کے پھر الگ الگ بیان کی کس گناہ میں کیا اثر۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں، حبس کہتے ہیں نا، حبس بیجا میں رکھا، محبوس ہو جانا، زندانی ہو جانا، یعنی آپ کی دعا اس بارگاہ کی چھت سے باہر نہ جائے، عرش تک نہ پہنچے، بارگاہ حق تک نہ پہنچے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی، مصیبتیں نازل ہوتی۔ خدا نازل نہیں کرتا، خود انسان سبب بنتا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء۔ رجا کہتے ہیں امید کو۔ پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے امیدیں ٹوٹ جاتی، انسان نا امید ہو جاتا۔ آپ نے زندگی میں کبھی آج تک خودکشی کا نہیں سوچا ہوگا، آج تک نہیں سوچا ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ نے خبریں پڑھتے ہیں فلاں نے خودکشی کر لی، آپ کے محلے میں لڑکا ہے، مرد ہے، عورت ہے، خاتون خودکشی کرتے ہیں۔ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ اس لیے خودکشی کا سبب اساس نا امیدی۔ انسان کب نا امید ہوتا ہے؟ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کو امید ختم کر دیتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا امید پر قائم ہے، اس امید کا نام یوسف فاطمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ دنیا جس ہستی کی وجہ سے قائم ہے وہ قائم آل محمد ہے۔ تو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم تغیر النعم تنزل النقم تحبس الدعاء تنزل البلاء تقطع الرجاء۔ امیدیں ٹوٹ جاتی۔ اور چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اس لیے خمینی ابو چکن کے جملہ عرض کر دوں، وہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ایک دفعہ بسم اللہ سے لے کے والناس تک صرف ایک دفعہ قرآن مجید کا مطالعہ کر لے، وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا، ایک لمحے کے لیے مایوسی نہیں آئے گی۔ قرآن امید بخش ہے، قرآن بشر کو امید عطا کرتی ہے۔ سو گناہان الگ ہے۔ اسی طرح سے اگرچہ قتل کی سزا مخلد فی النار ہے، لیکن جس طرح سے کہ ان الحسنات، کچھ ایسے نیکیاں ہیں کہ جو گناہوں کو معاف کرتی،
ان میں سب سے بڑی نیکی خود معصومین علیہ السلام سے محبت ہے۔ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، کہ علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ بینما چونکہ یہ ایک انسان کی زندگی کو محروم ہونے کا سبب بنائے، قتل کا سبب بنائے، اس لیے پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ چونکہ مومن ہے تو مخلد نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا، لیکن بہرحال قاتل کو چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ، ایک عرصہ بہرحال اسے جہنم میں گزارنا پڑے گا۔ اس طرح سے زنا ہے محسنہ کا مرتکب، وہ شوہردار خاتون کے ساتھ اگر کوئی ارتکاب کرے یا خود شوہردار، خود شادی شدہ فرد، اس شخص کی یہ غلطی قابل معافی نہیں، اس کے لیے 6 عذاب ہیں، 3 دنیا میں 3 آخرت میں۔ جیسے دنیا میں اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، دوسرا اثر اس کے چہرے سے نور چھن جاتا ہے، اور تیسرا اثر یہ کہ اس کو اچانک موت آتی ہے، موت سے پہلے سے توبہ کی توفیق بھی حاصل نہیں ہو پاتی۔ لیکن بہرحال کیونکہ ایک چیز خود ولایت معصومین ہے، اس کی وجہ سے یہ مخلد نہیں، لیکن بہرحال اسے جہنم میں رکنا پڑے گا۔ اگر کوئی تفصیل جاننا چاہتا ہے تو 7 جلدوں پر مشتمل، اب اردو زبان میں 2 جلدوں میں، بلکہ پھر بعد میں 1 جلد میں بھی آ رہی ہے، گناہان کبیرہ آقا دست غیب نے لکھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت کتاب ہے، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا ہے، گناہ شناسی، یہ بہت دقیق ہے اور بہت خوبصورت انداز میں استاد محسن کراتی نے لکھی ہے۔ مزید تفصیلات آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔